سالار سرجل رضی اللہ عنہ رات کے وقت کوئی چال چلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کی نفری رومیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، اسے وہ کارگر انداز سے دن کی روشنی میں ہی استعمال کر سکتے تھے۔ سکلار غالباً اس دھوکے میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں میں لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ اس خیال سے اس نے موج در موج حملوں میں اضافہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر حملہ روکتے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتے۔ رومی ہر حملے میں اپنے زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک حملے کی قیادت سکلار نے خود کی۔ وہ اپنے دستے کو للکارتا ہوا بڑی تیزی سے آگے گیا۔ مصالوں کی روشنی میں مسلمانوں نے رومیوں کا پرچم دیکھ لیا۔ چند ایک مجاہدین رومیوں میں گھس گئے اور سکلار کو گھیر لیا۔ اس کے محافظوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ محافظ بے جگری سے لڑے اور اس دوران سکلار نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنے محافظوں کے حصار سے جدھر بھی نکلتا تھا مسلمان اسے روک لیتے تھے۔ ایک مجاہد اس معرکے سے نکل گیا اور اس نے سالار سرجل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کے رومیوں کو اتنی جلدی پیچھے نہ جانے دینا، کیونکہ کچھ مجاہدین نے رومیوں کے سالار کو نرغے میں لے رکھا ہے۔ سرجل رضی اللہ عنہ نے اس اطلاع پر اپنے چند ایک منتخب جانباز رومیوں کے قلب میں گھس جانے کے لیے بھیج دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجاہدین کے نعرے سنائی دینے لگے، خدا کی قسم، ہم نے رومی سالار کو مار ڈالا ہے۔ رومیوں، اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنے سالار کی لاش لے جاؤ۔ رومیوں نے دیکھا ان کا پرچم انہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور انہیں اپنے سالار کی للکار بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ان میں بددلی پھیلنے لگی، لیکن کسی نایاب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رکھی۔ سورج طلوع ہوا، لیکن میدان جنگ کے گرد و غبار میں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکا۔ مسلمان بھی شہید ہوئے تھے، لیکن رومیوں کی اموات زیادہ تھی۔ میدان میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ان کے زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے رینگ رینگ کر گھوڑوں تلے کچلے جانے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میدان رومیوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اسلام کے علمبرداروں، سالار سرجل رضی اللہ عنہ کی للکار اٹھی، ہم نے رومیوں کو انہی کے خون میں نہلا دیا ہے۔ تم نے ساری رات ان کے حملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ سرجل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں پہلو کے ایک دستے کو آگے بڑھایا۔ رومی حملہ روکنے کے لیے تیار تھے، لیکن رات کو وہ حملے کرتے اور پیچھے ہٹتے رہے تھے۔ ان کے جسم تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ سرجل رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، اسی لیے وہ دفاعی لڑائی لڑتے رہے تھے۔ سرجل رضی اللہ عنہ کے دائیں پہلو کے ایک دستے نے باہر کی طرف ہو کر حملہ کیا، اس سے رومیوں کے اس طرف کا پہلو پھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ سرجل رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی رومیوں کے دوسرے پہلو پر بھی ایسا ہی حملہ کرایا اور اس پہلو کو بھی قلب سے الگ کر دیا۔ رومیوں کے پہلو دور دور ہٹ گئے تو سرجل رضی اللہ عنہ نے قلب کے دستوں کو اپنی قیادت میں بڑی شدید حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ رومی رات کے تھکے ہوئے تھے اور ان کا سالار بھی مارا گیا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑنے کا جذبہ ماند پڑ چکا ہے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے دشمن کے پہلوؤں کو اور زیادہ پھیلاتے چلے گئے۔ وہ اب اپنے قلب کے دستوں کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کے سالار معمولی سالار نہیں تھے، وہ تاریک ساز سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور قلب کے چند ایک دستوں کے سالار خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ رومیوں کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ گھڑسوار دستوں کے سالار زرار بن لازور رضی اللہ عنہ تھے، جو سلطنت روم کی فوج میں اس لیے مشہور ہو گئے تھے کہ وہ میدان میں آ کر خود اور قمیض اتار کر کمر سے اوپر برہنہ ہو جاتے اور لڑتے تھے۔ انفرادی معرکہ ہوتا یا وہ دستے کی کمان کر رہے ہوتے، وہ اس قدر تیزی سے پینترا بدلتے تھے کہ دشمن دیکھتا رہ جاتا اور ان کی برچھی میں پرویا جاتا یا تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت کم تھی۔ اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا، اور سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب رومی نفری کے افراد کے باوجود منہ موڑنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ تتر بتر ہو کر بھاگا نہیں کرتے تھے، ان کی پسپائی منجم ہوتی تھی، لیکن فحل کے معرکے سے وہ بے طرح بھاگنے لگے۔ ان کی مرکزی قیادت ختم ہو چکی تھی اور ان کا جانی نقصان اتنا ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی نفری کم ہو گئی تھی، بلکہ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا تھا۔
ان کی ایسی بے ترتیب پسپائی کی وجہ اور بھی تھی۔ ان کا سالار سکلار انہیں دلدل میں سے نکال لایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کہاں سے زمین سخت ہے جہاں پاؤں کیچڑ میں نہیں دھسیں گے، مگر اب ان کے ساتھ وہ سالار نہیں تھا۔ اس کی لاش میدان جنگ میں پڑی تھی۔ سپاہیوں نے اس لیے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ جلدی جلدی دلدل میں وہ راستہ دیکھ کر نکل جائیں۔ سالار سرجل رضی اللہ عنہ نے دشمن کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہیں دلدل کا خیال آ گیا۔ انہوں نے دشمن کے تعاقب کا حکم دے دیا۔ مسلمان پیادے اور سوار نعرے لگاتے ان کے پیچھے گئے تو رومی اور تیز دوڑے، لیکن دلدل نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہڑبونگ اور افراتفری میں انہیں یاد ہی نہ رہا کہ دلدل میں سے وہ کہاں سے گزر آئے تھے۔ ان کے پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت۔ وہ دلدل میں داخل ہو گئے اور اس میں دھنسنے لگے۔ مسلمان بھی دلدل میں چلے گئے اور انہیں بری طرح کاٹا۔ جو رومی دلدل میں اور آگے چلے گئے تھے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریا کا پانی چھوڑ کر رومیوں نے جو دلدل پیدا کی تھی کہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، وہ دلدل رومیوں کے لیے ہی موت کا فندہ بن گئی۔ پہل میں لڑے جانے والے اس معرکے کو جات الرگا یعنی کیچڑ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے بہت تھوڑے رومی بچ سکے تھے، وہ بیسان چلے گئے تھے۔ اس معرکے میں 10,000 رومی مارے گئے تھے اور جو زخمی ہو کر میدان جنگ میں رہ گئے تھے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ سالار سرجل رضی اللہ عنہ نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دشمن کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا چاہتے تھے تاکہ دشمن پھر سے منظم نہ ہو سکے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو چند ایک دستوں کے ساتھ پہل میں رہنے دیا اور خود باقی ماندہ فوج کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دلدل نے پھر ان کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے 2-3 زخمی رومیوں سے پوچھا کہ دلدل سے پار جانے کا راستہ کون سا ہے۔ رومی زخمیوں نے انہیں ایک اور راستہ بتا دیا۔ یہ بڑے ہی دور کا چکر تھا، لیکن دلدل سے گزرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا تھا جتنا دوسرا راستہ اختیار کرنے میں۔ سرجل رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان دستوں کے ساتھ پہل میں چھوڑ دیا اور دلدل سے دور ہٹ کر اس راستے سے گزر گئے جو رومی زخمیوں نے انہیں بتایا تھا۔ انہیں دریا اردن بھی عبور کرنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیسان کا محاصرہ کر لیا۔ بیسان میں رومیوں کی خاصی نفری تھی۔ ہرکل نے نفری کے بلبوتے پر مسلمانوں کو فیصلہ کن بلکہ تباہ کن شکست دینے کا انتظام کیا تھا۔ اس کے منصوبے کی پہلی ہی کڑی ناکام ہو گئی تھی۔ فہل کے معرکے کے بھاگے ہوئے رومی چند ایک ہی خوش قسمت تھے جو دلدل میں سے نکل گئے تھے۔ ان کی پناہ بیسان ہی تھی۔ بیسان کا رومی سالار اس خبر کے انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھی سالار سکلار نے مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیا ہے اور اب مسلمانوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ لیکن بیسان میں پہلے رومی زخمی داخل ہوئے۔ زخمی ہونے کے علاوہ ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تھکن اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ بیسان میں داخل ہوتے ہی انہیں بیسان کے فوجیوں نے گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آگے کیا ہوا ہے۔ کاٹ دیا، ایک سپاہی نے خوف اور تھکن سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کو کاٹ دیا۔ مسلمانوں کو کاٹ دیا؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا، انہوں نے کاٹ دیا، کیچڑ نے مروا دیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور سپاہی بھی تھے۔ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت بھی اسی سپاہی جیسی تھی۔ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں سنائی جن میں مایوسی اور دہشت تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر اس رومی فوج میں دہشت پھیل گئی جو بیسان میں مقیم تھی۔ اس فوج میں ایسے سپاہی بھی تھے جو کسی نہ کسی معرکے میں مسلمانوں سے لڑ چکے تھے۔ انہوں نے فہل سے آئے ہوئے سپاہیوں کی باتوں میں رنگ آمیزی کی۔ اس کا تاثر رومیوں پر بہت برا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ انسان ہے ہی نہیں، ایک سپاہی نے مسلمانوں کے متعلق کہا۔ ہماری فوج جہاں جاتی ہے مسلمان وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہم سے بہت کم ہوتی ہے، ایک اور سپاہی نے کہا، لیکن لڑائی شروع ہوتی ہے تو ان کی تعداد ہم سے زیادہ نظر آنے لگتی ہے۔ دہشت کے مارے ہوئے ان زخمی سپاہیوں کی باتیں جو ہوا کی طرح بیسان کے کونوں خدروں تک پہنچ گئی تھیں، جلدی ہی سچ ثابت ہو گئیں۔ ایک شور اٹھا، مسلمان آ گئے ہیں، مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیسان کے اندر ہڑبونگ مچ گئی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے بند ہو چکے تھے،
वो अब अंदर ही छिपने की कोशिश कर रहे थे। दिरहम व दीनार और सोना वगैरह घरों के फर्शों में दबाने लगे। रोमी फौज किले की दीवारों पर और बुर्जों में जा खड़ी हुई। रोमियो, सालार सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर कहा, खून खराबे के बगैर किला हमारे हवाले कर दो। इसके जवाब में ऊपर से तीरों की बौछारें आईं, लेकिन मुसलमान इनकी इज्जत से दूर थे। रोमियो, सालार सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार फिर ऐलान किया, हथियार डाल दो, जजिया कबूल कर लो, नहीं करोगे तो बीसान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम सब मुर्दा होगे या हमारे कैदी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। रोमी फ़ौज में तो मुसलमानों की दहशत अपना काम कर ही रही थी, लेकिन इसकी फ़ौज के सालार और दिगर ओहदेदान जंगजू थे। अपनी अस्करी रिवायत से इतनी आसानी से दस्तबरदार होने वाले नहीं थे। उन्होंने ना हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की, ना जजिया की अदायगी कबूल की। मुसलमान एक रात और एक दिन मुसलसल लड़े थे। फिर उन्होंने भागते रोमियों का ताक़ुब किया, फिर बीसान तक आए थे। इन्हें आराम की ज़रूरत थी। सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें आराम देने के लिए फौरी तौर पर किले पर धावा ना बोला, अलबत्ता खुद किले के इर्द गिर्द घोड़े पर घूम फिर कर देखते रहे कि दीवार कहीं से कमज़ोर है या नहीं, या कहीं से सुरंग लगाई जा सकती है। 7-8 रोज़ गुजर गए। रोमी इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मुसलमान किले पर हल्ला बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन रोमी सालार ये भी देख रहा था कि उसकी अपनी फ़ौज की हिम्मत मांद पड़ी हुई है। उसने अपनी फ़ौज के जज्बे को बेदार करने के लिए ये फ़ैसला किया कि वो बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दे और किले की लड़ाई का फ़ैसला किले से बाहर ही हो जाए। अगले ही रोज़ किले के तमाम दरवाजे खुल गए और हर दरवाजे से रोमी फ़ौज रुके हुए सैलाब की तरह निकली। इसमें ज़्यादातर सवार दस्ते थे। उन्होंने तूफ़ान की मानिंद मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। मुसलमानों के लिए इस सूरत हाल गैर मुतवक्के थी। उनकी नफरी भी दुश्मन के मुकाबले में कम थी। पहले तो ऐसा लगता था जैसे रोमी मुसलमानों पर छा गए हैं और मुसलमान संभल नहीं सकेंगे, लेकिन सालार सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु आम सी किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने दिमाग को हाजिर रखा और कासिदों को दौड़ा दौड़ा कर और ख़ुद भी दौड़ दौड़ कर अपने दस्तों को पीछे हटने को कहा। मुसलमानों ने इस हुक्म पर फौरी अमल किया और पीछे हटने लगे। इसके साथ ही सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत से मुजाहिदीन को किले के दरवाज़ों के करीब भेज दिया। इनमें ज़्यादातर तीरंदाज थे। इनके लिए हुक्म था कि रोमी वापस दरवाज़ों की तरफ आएंगे तो उन पर इतनी तेज़ी से तीर फेंके जाएं कि वो दरवाज़ों से दूर रहें। सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके कमांडरों ने अपने दस्तों को मुहासरे की तरतीब से मैदान की लड़ाई की तरतीब में कर लिया। वो इतना पीछे हट आए थे कि रोमी किले से दूर आ गए। अब सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अंदाज से जवाबी हमला किया। रोमी अपने हमले में इतने मगन थे कि वो बिखरे रहे। मुसलमानों ने हमला किया तो रोमी बेतरतीबी की वजह से हमले का मुकाबला न कर सके। वो किले की तरफ दौड़े तो उधर से मुसलमानों के तीरों ने इन्हें गिराना शुरू कर दिया। मुसलमानों की तीरंदाजी बहुत तेज़ और मोहलक थी। रोमियों का लड़ने का जज्बा पहले ही टूटा हुआ था, अब जज्बा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। रोमियों का जानी नुकसान इतना ज़्यादा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए और सज्जल रज़ी अल्लाह अन्हु की शर्तें मानने पर आमादगी जाहिर कर दी। उन्होंने जजिया और कुछ और महसूलात अदा करने की शर्त भी कबूल कर ली और किला मुसलमानों के हवाले कर दिया। फरवरी 635 ईस्वी ज़िलहज 13 हिजरी के आखिरी हफ्ते में बीसान मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। उस वक्त अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहल के शुमाली इलाके में पेशकदमी कर रहे थे। अंताकिया के बड़े गिरजे का घंटा बज रहा था। ये बहुत बड़ा घंटा था। इसकी आवाज़ सारे शहर में सुनाई देती थी। नूर के तड़के की खामोशी में इसकी डन और ज़्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। यह 635 ईस्वी 14 हिजरी के मार्च का महीना था। गिरजे का घंटा तो बजा ही करता था और लोग इसकी आवाज़ में तकद्दुस महसूस करते थे। उन पर ऐसा तासुर तारी हो जाता था जो उनकी रूहों को सरसार कर दिया करता था। मगर मार्च 635 ईस्वी की एक सुबह इस घंटे की मुतरन्नुम आवाज़ में कुछ और ही तासुर था। इस तासुर में मायूसी भी थी और खौफ भी। इस घंटे की आवाज़ें शहंशाह हरकुल के महल में भी सुनाई दे रही थी। हरकुल सोने की कोशिश कर रहा था। ये तो जागने का वक्त था, लेकिन वो सारी रात नहीं सोया था।
فتوحات کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہرکل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی جاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے، جاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہ طیق کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ جاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرکل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہے جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ جاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرکل نے کہا، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ جاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھینچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرکل کی چہیتی بیوی تھی۔ وہ ہرکل کو بہلانے کے طریقے جانتی تھی، لیکن ہرکل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، جاران نے کہا۔ سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرکل نے جاران کو کانکھیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرکل نے جاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی جاران، ہرکل نے کہا۔ جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فحل کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فحل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی زندگی جنگ و جدال میں گزری تھی۔ خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تخت و تاج ملا اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازش کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھی۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت معمولی نہیں تھی۔ یہ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر معرکہ آرا رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی، منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے پوری طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔
مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرقل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔